بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 23ویں پارے کا دوسرا رکوع سورہ یاسین کی آیت نمبر 47 سے درس کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب مکہ والوں سے یوں کہا جاتا کہ انفقوا مما رزقکم اللہ نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، تو وہ کافر ایمان والوں سے یوں کہتے انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، کیا ہم ان لوگوں کو کھلائیں جن کو اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا، یعنی غریبوں کو ہم نہیں دیں گے، جب رب نے نہیں دیا تو ہم کیوں دیں۔ ان کی بات کا خلاصہ یہ کہ اگر اللہ چاہتا تو اللہ ان کو دولت دے دیتا، مالدار کر دیتا، جب رب نے انہیں غریب رکھا ہے تو ہم کیوں ان کو کھلائیں۔ جس طرح آج کل بھی بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو غریبوں کو دینا پسند نہیں کرتے، ویسے پیسہ خوب اڑا دیں گے لیکن غریبوں پہ خرچ نہیں کریں گے، اور وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ نے غریب رکھا ہے تو ہم کیا کریں۔ اللہ نے انہیں غریب رکھا، ان کا امتحان ہے کہ وہ صبر کرتے ہیں یا شکوہ کرتے ہیں، اور تمہیں اللہ نے دولت دی تو تمہارا یہ امتحان ہے کہ اللہ کی مخلوق پہ خرچ کرتے ہو یا نہیں کرتے، تو امتحان ہے۔ ان انتم الا فی ضلال مبین، اور کہنے لگے کہ تم تو کھلی گمراہی میں ہو۔ کافر مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں تم گمراہ ہو کیونکہ تم غریبوں پہ خرچ کرتے ہو اور غریبوں پر خرچ کرنے کی ترغیب دیتے ہو، تم گمراہ ہو۔ پھر کافر یہ کہتے کہ متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ قیامت کب آئے گی۔ یہ تنزیہ طور پہ کہا کرتے تھے، بار بار یہ سوال کرتے تھے کہ آپ کہتے ہو قیامت ہے قیامت ہے، تو بتاؤ کب آئے گی قیامت۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ایک چیخ کے انتظار میں ہیں بس، کیونکہ قیامت جو قائم ہوگی تو ایک چیخ ہی تو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے جس کا نام حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے۔ جس طرح بیل کا سینگ ہوتا ہے اس طرح کا ایک آلہ ہے، اس پہ منہ رکھ کے وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، اللہ اسے اشارہ کریں گے، وہ اس میں پھونک مارے گا اور ساری دنیا تباہ ہو جائے گی۔ اس چیخ کو اللہ فرما رہے ہیں کہ ایک چیخ ہی تو ہے جس کا یہ انتظار کر رہے ہیں، اور وہ چیخ ان کو پکڑے گی اور پھر یہ بچ نہیں سکیں گے۔ فلا یستطیعون توصیۃ، اتنی مہلت بھی نہیں ملے گی کہ یہ کسی کو وصیت کر سکے، اور نہ اتنی مہلت ملے گی کہ گھر والوں کی طرف واپس لوٹ سکے، اور آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے۔ وہم یخصمون، آپس میں جھگڑنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح دنیا کا نظام چل رہا ہے یوں ہی چل رہا ہوگا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ کپڑے کی دکان پر گاہک اور دکاندار آپس میں بحث کر رہے ہوں گے اور کپڑے کا تھان کھلا ہوا ہوگا، اچانک قیامت آ جائے گی، وہ تھان لپیٹنے کی بھی مہلت نہیں ملے گی، اتنی بھی مہلت نہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اب دوبارہ پھونک ماری جائے گی، کیونکہ قیامت کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ یہ ہے کہ سب پر موت طاری ہوگی، ساری کائنات ختم، پھر تقریباً 50 سال مسلسل بارش ہوتی رہے گی، اس کے بعد پھر دوبارہ پھونک ماری جائے گی اور سب انسان زندہ ہو کر میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے۔ تو اللہ کہتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، یہ دوبارہ پھونک ماری جائے گی تو فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ، یہ لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے اور اپنے رب کی طرف دوڑ لگا دیں گے، یعنی میدان محشر کی طرف سب دوڑ کر پہنچیں گے، کیونکہ اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ جب اللہ نے چاہ لیا کہ سب میدان میں آئیں، اب ایک ایک کو بلانا نہیں پڑے گا اور کوئی اور کسی اور طرف نہیں بھاگ سکے گا، بس سب قبروں سے نکلیں گے سیدھے میدان محشر میں۔ اور یہ جو میدان عرفات ہے جہاں پر حج ہوتا ہے، قیامت کے دن یہی میدان محشر ہوگا، اور اللہ اس میں اتنی وسعت پیدا کر دیں گے کہ ساری کائنات کے انسان اور جنات اور فرشتے اس میں جمع ہوں گے۔ اب یہ لوگ کہیں گے یا ویلنا، ہائے ہماری ہلاکت، یعنی افسوس، من بعثنا من مرقدنا، کس نے ہمیں قبروں سے اٹھا دیا۔ مرقد قبر کو کہتے ہیں، آرام کی جگہ۔ بعض لوگ اس کا مطلب غلط بھی لے لیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ کافر یہ کہیں گے کہ ہمیں کس نے نیند کی جگہ سے اٹھا دیا، کیونکہ مرقد نیند کی جگہ کو بھی کہتے ہیں، آرام کی جگہ کو، تو کہتے ہیں پھر وہاں عذاب تو نہ ہوا نا، جبکہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ قبر میں کافر کو عذاب ہوگا، گناہگار کو عذاب ہوگا، ادھر تو وہ اٹھتے ہوئے کہیں گے کہ ہمیں نیند سے کس نے اٹھا دیا، تو اس کا مطلب عذاب نہیں ہوگا؟ نہیں، عذاب ہوگا، آپ اس جملے کا مطلب نہیں سمجھے۔ جس طرح کسی انسان کو خواب میں تکلیف ہو رہی ہوتی ہے اور پھر وہ اٹھتا ہے تو اسے وہ خواب میں جو تکلیف ہے، تکلیف تو محسوس ہوتی ہے اس کو، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ شکر ہے خواب تھا، حقیقت نہیں تھی۔ اسی طرح ہماری پچھلی جو زندگی جو گزر گئی وہ ہمیں خواب لگتا ہے، اور آگے آنے والی زندگی وہ مشکل لگتی ہے۔ اسی طرح جب کافر قیامت کو دیکھے گا تو قبر کی زندگی اسے خواب لگے گی، اور وہ کہے گا کہ کاش میں وہیں ہوتا، کیوں؟ اگلا عذاب اس سے زیادہ سخت ہے۔ تو جب عذاب ہلکا ہو تو وہ خواب کی طرح لگتا ہے، اور آنے والا عذاب جو اس سے بڑا ہوگا، اس کی پریشانی کی وجہ سے اس کو دیکھ کر پچھلا جو عذاب ہے وہ خواب کی طرح محسوس ہوگا۔ ھذا ما وعد الرحمن، اللہ فرمائیں گے یہ ہے رحمان کا وعدہ، یعنی میدان عرفات میں جمع ہوئے، اب حساب کتاب ہوگا، پھر تمہارے آگے یا جنت ہے یا جہنم ہے، تو یہ رب کا وعدہ ہے، اور رسولوں نے تمہیں جو بتایا تھا سچ بتایا تھا۔ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، بس ایک چیخ ہے اور سب کے سب جمع ہو جائیں گے، اور ایسے جیسے مجرموں کو پکڑ کے لایا جاتا ہے یوں سب میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، آج کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، بلکہ جو تم نے عمل کیا اس کا بدلہ ملے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ نیک کام تھوڑے کیے ہوں یا زیادہ کیے ہوں اور اللہ ثواب تھوڑا دے، یا گناہ تھوڑے کیے ہوں اللہ سزا زیادہ دے، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ مہربان ہے، رحمان اور رحیم ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ نیکیاں تھوڑی ہوں اللہ ثواب زیادہ دے دے، کیونکہ اللہ مہربان ہے نا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گناہ زیادہ ہوں اللہ سزا تھوڑی دے دے، لیکن یہ ظلم نہیں ہوگا کہ گناہ تھوڑے ہوں سزا زیادہ ملے، ایسا نہیں ہوگا۔ اور یا نیکیاں زیادہ ہوں اور ثواب تھوڑا ملے، یہ ظلم ہے، اللہ ظلم نہیں کرے گا۔
ان اصحاب الجنت الیوم، آج کے دن جنتی لوگ اپنی خوش گپیوں میں مصروف ہوں گے اور میوے کھا رہے ہوں گے، بات چیت کر رہے ہوں گے، آپس میں گپ شپ لگا رہے ہوں گے، انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ کافروں کو پریشانی ہوگی، جہنمیوں کو پریشانی ہوگی۔ جس طرح بہت ساری احادیث میں ہے کہ نیک لوگ اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، جبکہ کوئی کہیں سایہ نہیں ہوگا۔ کافر جہنمی سارے دھوپ میں کھڑے ہیں اور یہ نیک لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہیں، اور وہاں جس طرح ٹیلے ہوتے ہیں سبز، جس طرح پارک میں چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں بنائی جاتی ہیں اور وہاں گھاس ہوتا ہے، اس طرح کے ٹیلوں پر وہ ٹہل رہے ہوں گے، انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ قرآن کریم میں قیامت کے دن کے بارے میں ایک الفاظ تو یہ آتے ہیں کہ الف سنۃ مما تعدون، کہ 1000 سال کے برابر وہ ایک دن ہوگا، اور ایک جگہ یہ ہے کہ وہ 50,000 سال کے برابر وہ ایک دن ہوگا۔ اب اس میں اختلاف نہیں ہے، جتنا بڑا مجرم ہوگا اسے وہ دن اتنا بڑا محسوس ہوگا۔ پریشانی کے لمحات لمبے محسوس ہوتے ہیں نا، اور خوشی کے لمحات جلدی گزر جاتے ہیں، تو جتنا بڑا مجرم ہوگا اسے قیامت کا دن اتنا ہی بڑا نظر آئے گا۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ مومن کے لیے قیامت کا دن ایسے جیسے عصر کے 4 فرض پڑے اور وہ گیا، اس کے لیے تو بہت چھوٹا سا دن ہوگا۔ تو اسے اللہ فرما رہے ہیں کہ جنتی لوگ جو ہیں وہ آپس میں گپ شپ لگا رہے ہوں گے، پھر یہ جنتی اور ان کی بیویاں درختوں کے سائے میں ہوں گے، تخت لگے ہوئے ہوں گے، ان پر یہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، متکئون، گاؤ تکیے ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، گول تکیے ہوں گے، ان سے ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے۔ ان کو وہاں پھل ملیں گے، میوہ ملے گا، وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ، جو یہ چاہیں گے وہ ملے گا، جو کچھ یہ چاہیں گے جنت میں وہ سب کچھ ملے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثالیں بھی دی ہیں، فرمایا کہ ایک پھل کو جی چاہ رہا ہے تو اسے کسی کو کہنا نہیں پڑے گا، بس دل میں خیال آیا کہ میں نے پھل کھانا ہے، جون سے پھل کا خیال آیا وہ درخت چل کے اس کے پاس آئے گا، اور اس کو اٹھنا نہیں پڑے گا، جیسے گول تکیے سے ٹیک لگائی ہے ایسے ہی ٹیک لگائے بڑے آرام سے اس شاخ سے پھل توڑے گا، اور جو ہی پھل توڑے گا اللہ اس جگہ نیا پھل لگا دیں گے، تاکہ اتنی سی دیر کے لیے بھی یہ خیال نہ آئے کہ ایک پھل کم ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اپنی جنت میں بیٹھا ہوگا، اوپر سے پرندہ گزرے گا، اس کے دل میں خیال آئے گا کہ اس پرندے کا گوشت کھانا ہے، فوراً اس کا گوشت بن کے پک کے سامنے آ جائے گا۔ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، پرندوں کا گوشت ملے گا، اور ما یشتہون، جیسا چاہو گے۔ اس کے 2 مطلب ہیں، جس پرندے کا چاہو گے اس کا گوشت ملے گا، اور دوسرا مطلب جیسا چاہو گے ویسا ملے گا، کہ کڑاہی کو دل کر رہا ہے تو کڑاہی بن کے آئے گی، کباب کو دل کر رہا ہے تو کباب بن کے آئیں گے، تکا بوٹی کو دل کر رہا ہے تو تکا بوٹی بن کے آئے گی، قیمے کو دل کر رہا ہے تو قیمہ بن کے آئے گا۔ جنتی کے دل میں جو خواہش پیدا ہوگی اس پرندے کا اس کی خواہش کے مطابق گوشت بن کر اس کے سامنے حاضر ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ فرما رہے ہیں وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ، ان جنتیوں کو وہ سب ملے گا جو یہ چاہیں گے۔ اور اس سب سے بڑی ایک نعمت تو اللہ نے یہ فرمائی نا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، کہ اللہ کی رضا یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ کہے میں راضی ہو گیا تو بہت بڑی نعمت، اس سے بڑی کیا نعمت ہوگی؟ لیکن اس سے بھی بڑھ کر ایک نعمت ہے، اللہ تعالیٰ جو فرمائیں گے نا کہ مانگو کیا مانگتے ہو، تو جنتی کہیں گے یا اللہ راضی ہو جا، اللہ فرمائیں گے راضی ہوں تو جنت میں بھیجا، کہیں گے یا اللہ معاف کر دے، اللہ فرمائیں گے معاف کیا ہے تو جنت میں ہو، کچھ اور مانگو۔ اب یہ علماء سے مشورہ کریں گے، علماء کہیں گے کہ اللہ سے کہو اے اللہ اپنا دیدار کرا دے، آپ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ جب سارے جنتی یہ فرمائش کریں گے
تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ سب مرد میدان مزید میں آ جاؤ۔ میدان مزید، جنت میں ایک میدان ہے، اس کا نام میدان مزید ہے، سفید رنگ کی ہر چیز وہاں پر، کرسیاں لگی ہوں گی، سب مرد اپنی اپنی کرسی پہ جا کے بیٹھیں گے، عورتیں نہیں جائیں گی۔ رب نے جنت میں بھی پردہ رکھا، عورتیں اپنے اپنے محلات میں ہوں گی، وہ وہیں بیٹھے اللہ کا دیدار کریں گے۔ مرد میدان میں آئیں گے، اب آگے ایک سٹیج ہوگا، اس کے آگے 70,000 نور کے پردے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جنت کا جو داروغہ ہے، یعنی سپریڈنٹ فرشتہ جس کا نام رضوان ہے، اللہ اس سے کہیں گے کہ پردے ہٹاؤ، میں اپنے بندوں کو اپنا دیدار کرانا چاہتا ہوں۔ اب وہ پردے ہٹیں گے، یوں ایک ایک کر کے ہٹائیں گے تو ظاہر ہے آنکھیں یوں ادھر ہی چپک جائیں گی کہ ابھی رب نظر آیا، ابھی نظر آیا۔ جب شوق ہوتا ہے تو بندہ دیکھتا رہے گا۔ جب 70,000 نور کے پردے ہٹیں گے تو اللہ تعالیٰ کرسی پہ جلوہ افروز ہوں گے اور مسکرا رہے ہوں گے اور بندوں سے کہیں گے سلام قولا من رب الرحیم، تمہیں سلام ہو رب رحیم کی طرف سے۔ یہ بہت بڑا انعام ہوگا۔ اللہ کہہ رہے ہیں جو تم چاہو گے وہ ملے گا، اور اس سے بڑا انعام یہ کہ رب تمہیں سلام کرے گا۔ اس کے بعد پھر آگے کاروائی چلے گی ایک جلسے کی، کہ جنت کے فرشتے وہاں کے گیت سنائیں گے، پھر داؤد علیہ السلام اللہ کا کلام سنائیں گے، نبیوں میں سب سے خوبصورت آواز داؤد علیہ السلام کی، پھر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کی تلاوت سنائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ خود سورہ الرحمن کی تلاوت سنائیں گے۔ تو یہ بہت بڑا انعام ہوگا۔ تو ان میں یہ نعمت ہوگی کہ اللہ سلام پیش کریں گے، اور قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں آج تم الگ ہو جاؤ، تم الگ، مومن الگ، الگ الگ کر دیے جائیں گے۔ پھر مجرموں سے پوچھا جائے گا کیا تم سے وعدہ نہیں لیا تھا، میں نے تم سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ اے آدم کی اولاد شیطان کی عبادت نہ کرنا، وہ تمہارا دشمن ہے، صرف میری عبادت کرنا۔ ھذا صراط مستقیم، یہی تو صراط مستقیم ہے، رب کی عبادت کرنا یہ صراط مستقیم ہے۔ صدقہ خیرات دینا، نظر و نیاز دینا، یہ بھی تو عبادت ہے نا۔ تو عبادت تو صرف اللہ کے لیے ہے، کسی اور کے نام کی تو جائز نہیں ہے۔ سجدہ کرنا عبادت ہے لیکن صرف اللہ کے لیے۔ اگر کسی اور کے لیے سجدہ کر رہا ہے، کسی اور کو سجدہ کر رہا ہے، کسی میت کو سجدہ کر رہا ہے یا کسی زندہ کو سجدہ کر رہا ہے، تو یہ اللہ کی عبادت میں شرک کر رہا ہے۔ تو اس لیے سجدہ بھی صرف اللہ کے لیے، اور اسی کو صراط مستقیم کہتے ہیں کہ عبادت صرف اللہ کے لیے ہو۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، تم میں سے بہت ساری مخلوق کو ان بتوں نے یعنی اس شرک نے گمراہ کر دیا۔ أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں رکھتے؟ پھر انہیں کہا جائے گا ہذہ جہنم، یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ جو بھی کافر ہوگا، مشرک ہوگا، منافق ہوگا، وہ جہنم میں جائے گا۔ اصلوها اليوم، آج اس میں داخل ہو جاؤ، یعنی جہنم میں جاؤ، بما کنتم تکفرون، اپنے کفر کی وجہ سے۔ اب قیامت کے دن رب کے سامنے جب بندہ پیش ہوگا تو ایک موقع ایسا بھی آئے گا کہ بندہ رب سے جھگڑے گا، اللہ سے جھگڑے گا۔ ہم 15ویں پارے میں سورہ کہف میں پڑھ چکے ہیں۔ اللہ خود کہتے ہیں کہ بندہ بڑا جھگڑالو ہے۔ وہ کیسے؟ اب ایک کافر ہے، اللہ اسے پوچھیں گے کہ میرے رسول آئے تھے، تمہیں پیغام دیا، تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے بات مانی ان کی، کلمہ پڑھا۔ اللہ کہیں گے کہ نامہ اعمال میں تو لکھا ہے کہ تو کافر ہے، تو نے کلمہ پڑھا ہی نہیں۔ اب وہ جھگڑا کرے گا، یا اللہ نامہ اعمال تو نظر ہی نہیں آتا تھا، میں تو نہیں مانتا اس کو۔ اللہ کہیں گے کہ فرشتے گواہی دے رہے ہیں کہ تو نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ وہ کہے گا یا اللہ فرشتے بھی نظر نہیں آتے تھے، تو میں تو نہیں مانتا، میں تو اس چیز کو مانوں گا جو نظر آتی تھی دنیا میں، وہ گواہی دے۔ اللہ کہے گا اچھا، اب اللہ تعالیٰ اس کا منہ بند کر دیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم، ہم مہر لگا دیں گے اس کے منہ پر، یعنی اللہ
حکم دے دے گا، اب اس کی زبان نہیں ہلے گی۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اب اس کے ہاتھ بولیں گے ہمارے ساتھ، ہاتھوں سے آواز آئے گی کہ اس نے فلاں فلاں گناہ کیا تھا، فلاں فلاں کو تھپڑ مارا تھا، فلاں کی چیز چوری کی تھی، فلاں کے ساتھ یہ کیا تھا، ہاتھ بولیں گے۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور پاؤں گواہی دیں گے، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کے کرتوتوں کی۔ تو اللہ بتا رہے ہیں کہ لازمی نہیں ہے کہ زبان بولے، اللہ جس کو چاہے بلوا دے۔ آگے آ رہا ہے 24ویں پارے میں کہ جب اس کے جسم کے اعضاء بولیں گے، ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، آنکھیں بولیں گی، کان بولیں گے، اعضاء بولیں گے، تو یہ کافر کہیں گے لما شہدتم علینا، تم ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو، میرے ہاتھ میرے خلاف، یہ کیا ہو گیا؟ تو اس وقت یہ جسم کے اعضاء بولیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں اس اللہ نے بلوایا ہے جس نے ہر چیز کو بولنا سکھایا۔ اللہ نے کہا بولو، ہم بول رہے ہیں، ہم تو رب کے حکم پر بول رہے ہیں۔ تو اس لیے اس وقت بہت بڑی بد نصیبی ہوگی کہ جب میرا ہی جسم میرے خلاف گواہی دے گا۔ اس لیے جو انسان اپنے گناہ پر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے بھی بھلوا دیتا ہے، یہ بھی بھول جاتے ہیں اس گناہ کو، نامہ اعمال سے بھی اللہ مٹوا دیتا ہے، کیوں؟ اسے توبہ کر لی۔ اور پھر جسم کے اعضاء بھی اس گناہ کو بھول جاتے ہیں جس پہ توبہ کر لی جائے، زمین کا وہ حصہ بھی بھول جاتا ہے جس پہ گناہ کیا جائے۔ چار گواہ ہوں گے، جسم، یہ زمین اور جسم، فرشتے اور نامہ اعمال، ہر نیکی پر ہر گناہ پر یہ چار گواہ ہوں گے۔ لیکن جب یہ توبہ کر لے کسی گناہ پر، اللہ پھر چاروں سے بھلوا دیتا۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ تو نے فلاں گناہ کیا تھا، کیوں؟ اللہ نے بھلوا دیا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ کے بعد توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے گناہ کیا ہی نہیں۔ پورے یقین کے ساتھ اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور یہ امید رکھنی چاہیے کہ میرا اللہ میرے گناہوں کو معاف کرے گا، اور ہر وقت ہمیں توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ اس میں کوئی ضروری نہیں بیٹھ کے ہو، چلتے پھرتے بھی بندہ دل ہی دل میں کہہ سکتا ہے یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، دل ہی دل میں کہہ دے، یا عربی میں کہہ لے استغفر اللہ استغفر اللہ، یا اللہ میں نے جتنے گناہ کیے اپنے فضل سے معاف فرما دے۔ اور اللہ اس بندے پر خوش ہوتا ہے جو معافی مانگتا ہے، اللہ اس پہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرما، بے روزگاروں کو حلال رزق نصیب فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، ہم سب کو جنت میں اکٹھا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے محبوب نبی کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔